بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس صاحب، لیکن مظہر برلاس آج ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جبکہ اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ آزاد جموں کشمیر جناب عبدالماجد خان صاحب۔ عبدالماجد خان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج جو اہم خبریں ہمارا موضوع ہوں گی اس میں ایف اے ٹی ایف ہے سب سے پہلے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف نے اس بات کو اقرار کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط جو ہیں ان کی اس پہ عمل درآمد کیا، ایکشن پلان پہ مکمل عمل ہو گیا، 34 کی 34 سکوں پہ عمل ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک تھوڑی سی شرارت پھر بھی کی ہے جس سے وہ کبھی باز نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے شرائط تو مکمل کر لی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ جلدی آپ کو نکال دیں گے، لیکن نکالنے کے لیے پاکستان کا پہلا دورہ کریں گے اور اس کے بعد وہاں جا کے دیکھیں گے صورتحال اور اس کے بعد نکال دیں گے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس طرح کی یہ پاکستان کے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ ایف اے ٹی ایف کا جو فورم ہے یہ سیاسی فورم کیوں بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس سے پہلے جن لوگوں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا تو ان کو جب نکالا تھا تو پہلے جا کے دورے کر کے تسلیاں لی تھیں، یا ویسے جب اجلاس میں چیزیں طے ہو گئیں کہ یہ ساری شکوں پہ عمل ہو گیا ہے، ایکشن پلان جو بھی دیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کو نکال لیا گیا۔ ہنا ربانی کھر نے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوششوں کو سراہا گیا ہے اور یہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ 4 سال کی کوششوں کا ثمر ہے، جس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ہم نے نہ صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکاح ہونے سے بچایا بلکہ 34 میں سے 32 جو ہیں نکات ان پر عمل بھی کیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام مارکیٹس رات 9 بجے بند کرنے کو حکم دے دی گیا، جس پہ آج سے عمل درآمد بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے رضاکارانہ طور پر مارکیٹس بند کیے ہیں اور یہ توانائی کے بحران کو قابو کرنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ حکومت آزاد کشمیر کو گلہ ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں و کشمیر کے بجٹ میں کٹوتی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2022-23 کے لیے بجٹ کی حد 60 ارب روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر کی ضروریات جو ہیں وہ 74 ارب روپے کی۔ وہ کہتے ہیں 14 ارب روپے کی یہ جو ضروریات ہیں ان کو ہم کیسے پورا کریں گے اگر آپ نے ان کو کاٹ دیا تو۔ اس پہ ہماری مکمل بات ہوتی رہے گی جناب عبدالماجد خان صاحب سے، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں پہلے اور ان سے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مظہر برلاس صاحب، یہ ایف اے ٹی ایف والوں کو آخر پاکستان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ مان بھی رہے ہیں کہ آپ نے تمام معاملات پورے کر دیے، تمام شکوں پہ عمل کر دیا، ایکشن پلان 34 کی 34 نکات پہ عمل ہو گیا، تو بھائی آپ اوکے کر دیں اس کو، لسٹ سے نکال کے اس کو آپ وائٹ کر دیں، لیکن کہتے ہیں نہیں پاکستان کا چکر لگائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ بتائیے جی۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو دیکھیے یہ جو چھوٹی سی جس کو آپ نے شرارت کہا، یہ واقعات میں شرارت ہی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والے کہ ہم اکتوبر میں چکر لگائیں گے، یعنی ابھی دیکھیے کہ جون کا مہینہ ہے اور وہ اب اکتوبر میں چکر لگائیں گے اور پھر پاکستان کا نام جو ہے وہ گرے سے وائٹ میں آ جائے گا۔ اب پاکستان جب ان کے صدر خود مان رہے ہیں کہ پاکستان نے سارے نکات جو ہے اس پر عمل کیا اور وقت سے پہلے ایکشن لیا، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اتنی شاباش دینے کے بعد تو انہیں فوراً کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہی آپ والی بات کہ یہ پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ شرارت رکھتے ہیں۔ اب یہ ایف اے ٹی ایف والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ منی لانڈرنگ کے خلاف یہ باتیں جو کرتے ہیں، کیا جتنی منی لانڈرنگ اکیلے لندن شہر میں ہوتی ہے اتنی پوری دنیا میں نہیں ہوتی؟ تو کیا برطانیہ کا نام اب کبھی آپ نے گرے یا بلیک لسٹ میں ڈالا؟ نہیں ڈالیں گے۔ کسی بھی یورپی ملک کا نام یہ نہیں ڈالیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو جتنے فورم ہیں، ایف اے ٹی ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، تو یہ سارے فورم ایک طرح سے سیاسی ہیں، گلا دبانے کے لیے غریب ملکوں کا یا تھرڈ ورلڈ کا یا جن سے امریکہ بہادر کو مسائل ہوں۔ صحیح۔ مثلاً یہ ایران سے کیا مسائل ہے امریکہ کو، لیبیا سے کیا مسائل ہے، روس سے کیا مسائل ہے، وینزویلا سے کیا مسائل ہے۔ تو گزارش یہ
चाइना से क्या मसाइल है। तो जिन मुल्कों से भी अमेरिका बहादुर को मसाइल है, वहाँ कुछ ना कुछ पाबंदियां ये किसी न किसी सूरत ठीक हो गया मजहर बल्ला साहब, बिल्कुल वापस आपकी तरफ आता हूँ। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है, कितनी शिकायत आई, क्या हुआ, उस पर किस तरह नोटिस लिया गया। मुझे बढ़ना है जनाब अब्दुल माजिद खान साहब की तरफ। जनाब वाला, इतलात हैं आपके बजट में कटौतियाँ हो रही हैं और थोड़ी बहुत भी नहीं, अरबों रुपए की। ये क्या चक्कर क्या है, आपको क्या लगता है, और इसमें क्या मसाइल क्या हैं आपके लिए? बहुत शुक्रिया जी। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के रिकरिंग बजट पे कट लगी है। माजी में जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर रही हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। और फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि जिस वक्त एक बहुत बड़ा इत्तेहाद, जिसको कहा गया कि मईशत के चैम्पियंस हैं, वो आए और उन्होंने आके छोटे से इलाके के ऊपर, और उसके वो भी उस बजट के ऊपर जो उसका रिकरिंग बजट है, जिस पे सैलरीज और पेंशन्स दी जाती हैं, जिससे अद्वियात की ख़रीद की जानी है, जिससे हमने वीट प्रोक्योरमेंट करनी है, उसके ऊपर 14 अरब रुपए की कट लग गई। हमारा और वफाक हुकूमत पाकिस्तान का एक मुआहदा है जो 2018 में हुआ। जैसे आपके सूबे NFC से हिस्सा लेते हैं, हमारा ये मालियाती मुआहदा है। इसकी रूह के मुताबिक जो फेडरल का डिविजिबल पूल है, उसकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, उसके ऊपर 3.6% हम आज़ाद कश्मीर का शेयर बनता है, जिसको वेरिएबल ग्रांट कहते हैं। सही है। इसके मुताबिक जो उन्होंने कैलकुलेशन की है, जिससे हम इत्तफाक नहीं करते, तो वो बनती है 74.320 अरब। ठीक है। उसमें से हमने सोचा था कि 13 मई को हमें एक लेटर मिला फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस की तरफ से कि आपको हम बुला रहे हैं। ठीक है। और 14 मई को कैंसिलेशन लेटर मिल गया। ठीक है। NEC की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया। अच्छा। हमारे साथ बैठ के कोई मामला तय नहीं किए गए, बिल्कुल, आपको किसी लूप में नहीं किस्म लिया। का हमें लूप में नहीं लिया गया। और ऑल ऑफ दिस सडन एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ गया कि हम इस दफ़ा आपको 60 अरब दे रहे हैं। गुजारिश मेरी ये है कि पाकिस्तान की जब हुकूमत आई तहरीक अदम एतमाद के बाद, जिसे सो कॉल्ड उन्होंने किया, उसके बाद आते साथ उन्होंने ऐलान किया कि हम आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे। फिर अभी इन्होंने तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया। आप यकीन कीजिए कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों आज़ाद कश्मीर के लोगों को स्क्वीज़ किया जा रहा है। हम इस बजट के साथ ना तनख्वाहें बढ़ा सक रहे हैं, ना पेंशन बढ़ा सक रहे हैं, ना हमको वेलफेयर का काम कर सक रहे हैं। अच्छा, ये अपनी तरफ रहा, साथ ही साथ हमारा जो तरक्याती मीज़ानिया था, जिसके काम सारे के सारे हो चुके थे, उसकी आखिरी ट्रांच के ऊपर 5.2 बिलियन की कट लगा दी। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट थी और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इनका जो तरक्याती मिज़ानिया था वो 28 अरब के करीब था। खान साहब ने इनको 34 अरब रुपए फराहम किए और उन्होंने कहा कि मैं रियासत के लोगों के ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहता, रियासत की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। और उन्होंने जो पैसा इनका नहीं भी बनता था वो भी दिया। और फिर एक बड़ी चीज़ ये की कि उन्होंने एक बड़ा पैकेज स्टार्ट किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। जो इंडियन फायरिंग से लोग मुतासर होते थे और डायरेक्ट फायरिंग रेंज के अंदर आते थे, उनके लिए उन्होंने एक LOC पैकेज दिया, जिसमें कम्युनिटी बंकर्स और रोड्स और दीगर फैसिलिटेशंस थी, जिसमें हेल्थ की और एजुकेशन की फैसिलिटेशन थी। उसका 40% काम हो चुका। अच्छा, अब बाकी काम होने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी, रिजीम चेंज के साथ गवर्नमेंट भी चेंज होगी, तो उन्होंने बाकी पैसा रिलीज़ करना था, उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमारे जो हाइडल के मंसूबे थे जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, वो भी रुक गए। हमारा टूरिज़्म, जो आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसका बहुत इन्फ्लक्स है, वो बड़ा शदीद मुतासर हुआ। और पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मैसेज दिया गया। मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। हमें ना उन्होंने बात करना मुनासिब समझा, ना हमसे बात सुनना मुनासिब समझा, और एक फ़ैसला हम पे इम्पोज कर दिया। ये तो ऐसे ही लगता है कि शायद कुछ सियासी इंतकाम की भेंट हमें चढ़ा दिया, या रियासत के लोगों को किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। बिल्कुल सही। ये हमसे आपसे पूछते हैं जी वापस आके दोबारा कि ये क्या है, किस तरह आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कोई सियासी इंतकाम है या पार्टीबाजी है, और अगर है तो भारत कश्मीर पे तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। मजहर बल्ला साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान ने 800 से ज़ायद केसेस जो है उनको यहाँ रिपोर्ट हुए थे, जिनके ऊपर 13 महीनों में तहकीकात मुकम्मल की हैं। और इसको 4 सालों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इसमें हर चीज़ में कमी भी आई है। इसकी बुनियादी वजह एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गई, और जिससे मुस्तकबिल के ख़तरात को भी देखा गया, और CFT के जो फाइनेंसिंग है उससे निमटने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा 26,630 जो मुख्तलिफ शिकायत आई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई ये लॉन्ड्रिंग के हवाले से। इसके अलावा ये ज्वेलरीज वाले जो लोग हैं, रियल इस्टेट के जो लोग हैं, स्टेट एजेंट्स जो हैं, उनके हवाले से उनके लिए भी
سختی کی گئی، اس پہ بھی بہت کام کیا گیا۔ ایف بی آر نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زائد کیسز میں 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے، اور پھر ایف بی آر نے 1700 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی بھی مکمل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ اتنے ڈھیر سارے اقدامات، ابھی کچھ اور بھی ہیں وہ بھی بعد میں آگے بات کرتے، اتنے ڈھیر سارے اقدامات کرنے کے باوجود پاکستان ایف اے ٹی ایف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتا ہے؟ ہم نہیں بات کرتے، ہم ایک فورم کو جو انٹرنیشنل فورم ہے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اسے متنازع بنا دیں، لیکن یار آپ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیشہ؟ یہ علوی صاحب میرا خیال ہے کہ مجھے اگر آپ کشمیر پہ تھوڑی سی بات کرنے دیں اس سے پہلے، ضرور کریں FATF سے، جی ضرور کریں۔ چونکہ یہ ماجد خان صاحب نے بات شروع کی ہوئی ہے۔ ماجد خان صاحب بڑے ٹیلنٹڈ وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، اور میں سمجھتا ہوں، میں نے حالانکہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن کشمیر کے سلسلے میں آج ڈائریکٹلی جنرل باجوہ سے کہتا ہوں، کیونکہ وہ کشمیر میں اگلے محاذوں پر جاتے رہے ہیں، ان کی کور کے اندر رہا ہے کشمیر، تو وہ آزاد کشمیر کے چپے چپے سے واقف ہے۔ تو آزاد کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، وہاں تو ہمیں اس طرح کا سیاسی ڈھونگ نہیں رچانا چاہیے۔ ایک تو یہ حکمران جو اس وقت آ گئے ہیں پاکستان میں، ان کو عقل نام کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس نااہل بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، اور سوچ سے بھی آ رہی ہے۔ تو میں پاکستانی فوج کے چیف سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ جو کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس کا خیال کیجئے، یہ مت سوچئے کہ جو اس کے فائرنگ لائن کے قریب تھے، ایل او سی کے قریب جو گھر تھے، جہاں ایک پیکج پچھلے وزیر اعظم نے دیا تھا، وہ بنکرز بن رہے تھے، انہیں بننے دیجیے۔ اور کشمیر پہ تو آپ کو پورا بجٹ سے زیادہ بجٹ دینا چاہیے، کہ کشمیر ہمارے لیے، ہمارے قائد اعظم نے اس کو شہرت قرار دیا، تو ہمیں اپنی شہرت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہتا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہتا ہوں کہ جناب والا، آپ کی نظر بھی ادھر جانی چاہیے، آپ سو موٹو ایکشن لیں کہ کیوں نہیں خیال کیا جا رہا آزادی کے بیس کیمپ کا، اور ان کو پورا بجٹ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ جی بالکل صحیح ہے، جی صحیح ہے، یہ ایک بڑی سوالیہ نشان ہے، اور یہ بات جبکہ اس میں یہ بھی تاثر قائم کیا جا رہا ہے، اور وزیر خزانہ آزاد جموں کشمیر یہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کٹوتی ہے یہ کوئی سیاسی انتقام اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسلام آباد میں یہاں رجیم تبدیل ہو گیا، وہاں حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے، یہاں اتحادی لوگ آ گئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ کٹوتی کر رہے ہیں۔ بہرحال اور کیا کیا وجوہات ہیں یہ ضرور جانیں گے، آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی۔ کشمیر پہ بھی بات ابھی بھی جاری رہے گی۔ کشمیر کے وزیر خزانہ جناب عبد الماجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبد الماجد خان صاحب کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ آپ کے دادا جناب عبد الحمید خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے آزاد جموں کشمیر کے، اور آپ خان عبد القیوم خان کے بھائی تھے، اور خان عبد القیوم خان صاحب یہ وہ ہیں جو سی ایم کے پی کے بھی رہے ہیں، اور بعد میں بھٹو کی کیبنٹ میں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اور آپ کے والد جناب عبد الوحید خان صاحب بھی ایک سیاستدان، نامی گرامی سیاستدان تھے، والدہ شیریں وحید صاحبہ بھی پہلی خاتون وزیر تھیں، اور یہ ایک اللہ نے ان کو، اس پورے خاندان کو عزت دی، لیکن پھر ایک المیہ بھی ہوا کہ اس زلزلے میں مظفر آباد میں ان کے خاندان کے بیشتر افراد جو ہے لقمہ اجل بن گئے۔ ایک ایسی شخصیت ہیں یہ، میں نے کہا ذرا آپ کو ان کا ذرا تفصیلی مختصر تعارف بھی کرا دوں، لیکن اس تعارف کے ساتھ ایک وجہ بھی ہے۔ میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ زلزلے کے بعد جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، بڑی تباہی ہوئی تھی، پھر ایک ایرا وغیرہ، اور بلکہ پنجابی میں کہوں گا نتھو خیرہ، وہ ایک ادارہ بنا تھا، تو اس نے کیا وہاں گول کھلائے، کتنا کچھ کام کیا۔ میرا خیال ہے وہاں سارے سکول بن گئے ہوں گے، شیلٹرز ہوم جو ختم ہو کے اوریجنل ہومز میں چینج ہو گئے ہوں گے،
اور وہ پورے کشمیر میں راوی چین ہی چین لکھتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ میری گزارش ہے جی کہ ایرا سے تو اہل کشمیر کو بہت بڑا شکوہ ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے لگ بھگ 583 کے قریب سکول ابھی بھی شیلٹر لیس ہیں، صحیح ہے. جن کے اوپر چھتیں نہیں ہیں، اور وہ ارتھ کویک کے دوران جو ڈسٹروائے ہوا تھا سارا انفراسٹرکچر، اس کا ایک پارٹ ہے. صحیح. اسی طریقے سے کئی سکولز ہمارے ایسے ہیں جن کے اندر ابھی بھی پینے کی پانی کی فیسیلٹی نہیں ہے. کئی 100 سکولز ایسے ہیں جن کے ساتھ واش روم کی فیسیلٹی نہیں ہے. یہ ساری ڈیٹا کلیکشن ہو کے، کیونکہ ابھی پیچھے ایرا ختم ہوا تو این ڈی ایم اے کے پاس چلا گیا. ابھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ کیونکہ خان صاحب نے کمٹ کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر آپ کو فائنینسنگ کریں گے، لیکن اب نئی گورنمنٹ آئی ہے تو جب ہمیں ہمارا نارمل بجٹ نہیں مل رہا، ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں مل رہا، تو ہم یہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کام جو زلزلہ 2005 میں جہاں ہزاروں لوگ لقمہ اجل ہو گئے، شہر ڈسٹروائے ہو گیا، وہ بلڈنگز جو ابھی تک نہیں بنی ان کو دوبارہ بنایا جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کروں. گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل بجٹ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ ٹیبل پہ ڈالیں تو پاکستان کے بجٹ کے نقطے جتنا بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس نقطے جتنے بجٹ کے اوپر بھی اگر آپ کٹ لگا دیں گے، ابھی آپ دیکھیے پنجاب کا بجٹ پیش ہوا، سندھ کا بجٹ پیش، اس میں انکلوژن ہوئی ہے. جی ہاں. یہ واحد بجٹ ہے آزاد کشمیر، گلگت بلچستان اور فاٹا کا جس میں انکلوژن نہیں ہوئی، جس میں کٹ لگائی گئی ہے. اور یہ وہ ورنریبل ایریاز ہیں جس کی اپنی ایک سینسٹیوٹی ہے. آپ دیکھیے کہ یاسین ملک صاحب کو جس وقت لائف امپریزنمنٹ ہوا، یاسین ملک صاحب ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر ہیں، اور اس کی ایک سیکریفائز ہے تحریک آزادی کے لیے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ہیرو ہے. جب ان کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہوئی تو اس سے پہلے نریندر مودی گیا جموں، وہ ویلی نہیں جا سکا. صحیح ہے. اور وہاں جا کے اس نے 20,000 کروڑ کا ایک پیکیج اناؤنس کیا. صحیح. جو ہمارے لگ بھگ 40,000 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے. صحیح. لیکن آپ سلام پیش کریں اہل کشمیر کو، ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں کو، ان جوانوں کو، ان شہداء کے وارثوں کو جنہوں نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور انہوں نے نریندر مودی کے اس لیکوریٹو پیکیج کو ٹھوکر مار دی. زبردست. گزارش میری یہ ہے کہ ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں، ہم نے اپنا رشتہ پاکستان سے کیا ہمیں پاکستان سے پہلے جوڑا. آپ 47 میں آزاد ہوئے، ہم نے 1932 میں قرارداد کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے. گزارش میری یہ ہے کہ اگر اس سیکریفائز کا صلہ موجودہ حکومت ہمیں یہ شکل میں دینا چاہتی ہے کہ ہمارا جو ایک چھوٹا سا چنک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نالا لئی کا 70 ارب کا بجٹ ہے اور ہمارا ٹوٹل 28 ارب کا بجٹ ہے. اگر آپ ہمیں نالا لئی سے بھی کم سمجھتے ہیں تو میں اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. گزارش میری یہ ہے کہ جو ہمارا ٹورزم تباہ ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹورزم اور فروٹس تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ہندوستان نے جب وہاں انویژن کیا، 9 لاکھ فوج وہاں لا کے بٹھائی، ٹورسٹ وہاں جانا بند ہو گئے. ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ٹورزم، کیونکہ اس وقت ایک پھلتا پھولتا پودا بن رہا تھا، ہم دنیا کو کشمیر دکھانا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا آ کے یہ دیکھے کہ یہاں کتنا پیسفل ایٹماسفیئر ہے. وہاں فوج کھڑی ہے بندوق تانے، یہاں ٹورسٹ پھر رہا ہے. یہ ایک ڈفرنس تھا جو ہم دکھانا چاہتے تھے. صحیح بات ہے. لیکن ہمارا اس موجودہ بجٹ کے بعد ہم اگر تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اگر پینشنرز کو پینشن انکریز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اگر دوائی نہیں خرید سکتے ایمرجنسی کی، ہم اپنے لوگوں کو ویلفیئر نہیں فراہم کر سکتے. ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، جو ابھی آپ انفلیشن دیکھیں، ڈالر آپ کا اس وقت 210 روپے اور 212 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. آپ کی پیٹرول پرائسز 263 روپے پہ چلی گئی ہیں. جو ہمیں بجٹ دیتے ہیں اگر اس کو آپ انفلیشن کے ساتھ لے کے جائیں تو یہ 10 ارب بھی نہیں بنتا. اب بات یہ ہے کہ 10 ارب میں ریاست کو کیا ترقی دینی ہے اور کیا پیغام دینا ہے، اس کا تعین حکومت پاکستان نے کرنا ہے اور موجودہ حکومت نے کرنا ہے. موجودہ حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم بہت بڑے چیمپئنز ہیں، تو میں ان چیمپئنز سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ریاست کی حسن کو تار تار کرنے کے لیے یہ پلاننگ کہاں بیٹھ کے کر لیا آپ نے کہ اس کے بجٹ کے اوپر کٹ لگا دی. وہاں کے لوگوں کو ایک امن کا اور محبت کا پیغام دینے کے بجائے آپ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے کیا چیز جنریٹ کرے گی؟ تو میری اس میں سبمیشن ہوگی کہ اس کو ریویو کیجئے. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا یہ. اب بلکہ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو آگے کیسے قابو کرنا ہے. مظہر اللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اگر آپ اس میں کچھ ان پٹ دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن کراچی سمیت سندھ بھر میں 9 بجے تمام مارکیٹس بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے بڑے علمبردار رہے ہیں کہ یہ مارکیٹس سر شام بند ہونی چاہیے. جی ہاں، میں بالکل اس کا حامی ہوں اور ہمیشہ اس بات کی حمایت کی ہے، اور مثالیں دی ہیں یورپ کے ملکوں کی، برطانیہ کی، اسپین کی، جرمنی کی. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں موسم ہے تو وہاں موسم فلانا ہے، تو اس کی بھی میں نے چائنا کی مثال دی ہے کہ چائنا بالکل ہمارے ہمسائیگی میں ہے،
فطرت کا بھی اصول ہے کہ جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھنا چاہیے، اور کاروبار ہمیں جلدی ختم کرنا چاہیے. اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ عشاء کے بعد کوئی مجلس، کوئی محفل نہیں. تو گویا یہ جو خریداری کے عمل ہے یہ تو ہمیں مغرب تک وائڈ اپ کر دینے چاہیے. اور ایک شاید گرمیوں میں ٹائم ٹھیک ہے 7 بجے رکھ لیں یا 8 بجے رکھ لیں، سردیوں میں اس کو 5 بجے کر دیں. اس کا بڑا فائدہ علوی صاحب یہ ہوگا کہ ہمارا جو انرجی کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو بجلی کی کھپت اتنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو بجلی ملے گی. اور اس طرح تاجر کی بھی جو زندگی ہے، ذاتی زندگی اس کی بحال ہوگی، فیملی لائف بحال ہوگی. وہ بیچارہ رات کو 2 بجے دکان بند کر کے یا 3 بجے جاتا ہے اور صبح اس وقت آتا ہے جب اس کے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. تو فیملی لائف سے وہ بھی محروم ہو گیا ہے. صحیح ہے. یہ بات پتہ نہیں ہمارا تاجر کیوں نہیں سوچتا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے حکومت کو، اور تاجروں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور 7 بجے مارکیٹیں بند ہو جانی چاہیے. یہ بہت اچھا ٹائم ہے. مرلا صاحب اس سے پہلے ایک خبر لگی تھی، آپ نے دیکھا اخبارات کی ہیڈ لائنز بھی لگی، ٹی وی چینلز پہ اس پہ بڑی بات ہوئی تھی کہ سندھ کے علاوہ دیگر علاقوں میں وہ 7 بجے کی مارکیٹیں بند کرنے کی بات کی گئی تھی. آج وزارت توانائی نے اس کی تردید جاری کر دی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا کہ 7 بجے دکانیں بجلی بند کر دی جائے گی. خاص طور پر بجلی کی ایک بات کی گئی تھی کہ مارکیٹس کی بجلی بند ہو جائے گی. دیکھیں جی، اچھا کوئی بھی عمل ہو اس پہ میرا خیال ہے اس کو سراہنا چاہیے، تردید اس کی کرے یا نہ کرے. مثلاً یہ پنجاب میں ایک کام کیا میاں شہباز شریف نے. انہوں نے کہا کہ شادیوں جو ہے وہ رات 10 بجے کے بعد لائٹیں آف ہو جائیں. صحیح ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا. صحیح ہو گیا. اس سے پہلے ہم لاہور میں دیکھتے تھے کہ رات 1:30 بجے بارات جا رہی ہے. صحیح. اور کبھی 2 بجے بارات جا رہی ہے. تو لوگ ساری رات شادیاں بھگتتے تھے. بالکل ایک اچھا اقدام تھا. اچھا اقدام کوئی بھی کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے. جی بالکل بازار صاحب آپ نے بالکل. ہمیں بریک پہ جانا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک بلا شبہ ایک اچھا اقدام ہے اور اچھے اقدام کی تعریف ہونی چاہیے. یہ بات بھی بالکل درست ہے اور ہمیں بھی اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی چاہیے. ظاہر ہے جب دیکھ رہے ہیں کہ ملک مسائل سے دوچار ہے، افراتفری سے دوچار ہے، بحران سے دوچار ہے، تو اس بحران میں جب بھی گھر میں کوئی بحران آتا ہے تو پھر اس میں پرانے انداز کے اللہ تعالیٰ کے انداز میں جینے کی بجائے نئے انداز میں جینے کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی جینے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے نئے طریقے اختیار کرنا ہوں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور عبد الماجد خان صاحب وزیر خزانہ آزاد جموں کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد الماجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے بڑی شکایت کی موجودہ رجیم کی اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی اور ہے، یہاں پارٹیاں اور آ گئی ہیں، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ شاید کوئی ٹیکس کا نظام جی پراپر نہیں ہے، ان کو اپنی آمدنی بڑھانی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اس میں بھی کیونکہ یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے عہد اقتدار کے دوران کشمیر کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں جی، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ٹیکس کی بات آپ نے کی ہے یہ ہماری 13ویں ترمیم ریسنٹلی ہوئی ہے، 13ویں آئینی ترمیم. اس کے بعد یہ ٹیکسیشن کا نظام آزاد کشمیر حکومت کے پاس آیا. اس سے قبل یہ ایک وزارت امور کشمیر کے زیر انتظام تھا اور وہ اس کی ٹیکس کلیکشن کرتی تھی اور یہ 80-20 کا ایک شیئر تھا جو آزاد کشمیر کو دیا جاتا تھا اور کبھی نہیں دیا جاتا تھا. جب ہمیں کشمیر افیئر سے یا کشمیر کاؤنسل سے یہ ٹیکس کلیکشن ملا تو اس وقت جو لاسٹ کلیکشن تھی وہ 10 ارب کے قریب تھی. ہم نے اس 2020 میں جا کے ہمارا CBR کا ایک ایکٹ ہوا ہے، اسمبلی سے ہم نے پاس کیا ہے اور ہم نے اس چھوٹے سے عرصے میں اپنی ٹیکسیشن کو 31-31.5 ارب تک ہم لے گئے ہیں جو ہم خود کلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خود کلیکٹ کر رہی ہے. یہ ہماری اون ریسیپٹس ہیں، یہ ہمارے اس ویریبل گرانٹ میں شامل ہو جاتی ہیں اور شامل ہو کے بجٹ کو اکٹھا بنایا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کی سڑکات کی ترقی کی.
جو آزاد کشمیر کے اندر سڑکات کا جال ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت اچھی اور بڑی اپ ٹو ڈیٹ سڑکیں بنی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے، جو پاکستان سے آزاد کشمیر کو سڑکیں لنک کر رہی ہیں، ان سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے، اور خاص کر جو پنجاب سے آزاد کشمیر کو لنک کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا سے جو سڑک آزاد کشمیر کو لنک کرتی ہے وہ ریسنٹلی بنی ہے، ابھی مری ولی بن چکی ہے، لیکن کہوٹا اور ہمارا راولہ کوٹ اور آزاد پتن کو جو روڈ لنک کر رہی ہے اور جو میرپور کو لنک کر رہی ہے، اس روڈ کی بہت بری حالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی جب ہماری حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ٹورزم پروموٹ کرنا. تو اس کے لیے ہم نے 2 روڈز کی فیڈرلائزیشن کی ہے، مظفر آباد 8 مقام، شاردہ، شونٹر اور استور. اس سے آپ کا 380 کلومیٹر فاصلہ گلگت کا کم ہو جائے گا. یہ شونٹر ٹنل نکلنی ہے، اور میں اس میں یہاں پر بالکل اپنی پاک افواج کو بھی مبارکباد دوں گا کہ اس روڈ میں ان کا بڑا کردار ہے، اور یہ اس کی ہم نے فیڈرلائزیشن کر دی اور یہ NHA کو ہم نے ہینڈ اوور کر دی ہے رائٹس. دوسری روڈ ہے جو نوری نار، جلکھڈ اور شاردہ ہے، یہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کو آپس میں لنکیج کرتی ہے. ہم نے اپنی سائٹ بنائی تھی، خیبر پختونخوا والی سائٹ ابھی نہیں بنی تھی، لیکن اب یہ بھی فیڈرلائزیشن ہو کے یہ NHA کے پاس چلی گئی ہے. جو آپ کا بابو سر ٹاپ، شوگران، ناران اور آزاد کشمیر کا جو شاردہ اور جو ہمارے آرکائیوز ہیں شاردہ کے اندر، کبھی آپ کو اتفاق ہو، سب سے پرانی سویلائزیشن اگر کہیں پر ہے تو وہ شاردہ میں ہے، بدھ مت کی یونیورسٹی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹر لنک کر دیں گے، اور اس سے جو آپ کا انشاءاللہ آنے والا دور ہے اس میں جو ٹورزم آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور پاکستان دونوں ترقی کریں گے. بہت اعلیٰ جی، زبردست، بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حجاج کرام کی سعودی عرب روانگی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. آپ کو پتہ ہے سیزن ہے، اور یہ آج نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے دورہ بھی کیا، پروجیکٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا، اور ایئرپورٹ پر تعینات جو عملے کے معاملات جو لوگ تھے ان سے بات چیت بھی کی، اور انہوں نے وہاں اس پہ اظہار اطمینان کیا جو سارے کام کیے جا رہے ہیں. اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو 6000 افراد جو ہیں ان کو بھجوایا جا چکا ہے حجاج کرام کو سعودی عرب، اور اس کا دائرہ مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور ڈائریکٹر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ منصور شاہد نے اس موقع پہ انہیں بتایا کہ حج آپریشن جو ہے یہ 4 ذی الحجہ تک جاری رہے گا. مجموعی طور پر 15000 حجاج کرام کو اس پروجیکٹ کے ذریعے سعودی عرب بھجوایا جائے گا، اور وہ لوگ بھی مطمئن نظر آئے، سعودی سفیر بھی مطمئن نظر آئے. اور سعودی سفیر نے اس موقع پر خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور وزیر مذہبی امور کا بھی شکریہ ادا کیا. مظہر برلا صاحب، آپ کا کومنٹ. ہاں جی بالکل، سعودی عرب کی طرف سے انتظامات میں تو کوئی شک ہی نہیں جی. اور سعودی سفیر نے 2 روز پہلے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی کی تھی. لیکن یہاں ایک بات صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی وزیر حج ہیں ان کو چاہیے تھا کہ حج جو ہے وہ بہت مہنگا نہ کرتے، سستا کرتے، تاکہ لوگوں کو سبسیڈائز کر دیتے. صحیح ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں سبسیڈائز حج ہے. صحیح ہے. تو پاکستان میں چونکہ اتنا جمپ لگ جانا، 4.5 لاکھ سے 9.5 10 لاکھ پہ حج کا پہنچ جانا، یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. حکومت کو چاہیے تھا کہ سبسیڈائز کر. جی بالکل صحیح ہو گیا جی. ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، دیکھا، اور اس پہ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیے گا. جناب عبد الماجد خان صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.